ناول تم جو آئے زندگی میں از قلم شگفتہ خبر کس نمبر 10۔ تھوڑی دیر بعد رمل نے آ کر کھانا لگنے کی اطلاع دی تو وہ اچھلتی کودتی ٹیبل کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ٹیبل پر جا کے بیٹھتی، ساریہ بیگم نے اس کا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے پیچھے کھینچا۔ سنبھالنا اسے، تم ان دونوں کو ساتھ بٹھاؤں گی۔ کھانے کے دوران انہوں نے اپنی ازلی جنگلی فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اگر میری عزت کا کباڑہ کیا نہ تو میں بتا رہی ہوں شیری، میں ان کا گلا دبا دوں گی اور تم سلیقے سے کھانا کھاؤ گی۔ اب یہ دوسرا کہا دفعہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے بازو کی تلاش میں نظریں دوڑاتے ہوئے امسال کا بازو شہریار کے ہاتھ میں پکڑا کر وارن کیا۔ پیچھے آتے امانہ دریاب نے امسال کو ٹیبل کی طرف بڑھتے دیکھ کر اور ساریہ بیگم کی دھمکی سن کر اپنا قہقہہ دبایا تھا۔ سب لوگ ٹیبل پر اپنی اپنی جگہ سنبھال چکے تھے۔ ایک کرسی کم پڑ رہی تھی تو بی بی جان نے فوزیہ تائی سے کہا کہ وہ اسٹور سے نکال کر لے آئیے۔ ارے کیا ضرورت ہے کرسی لانے کی، میں اور جلے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ کیوں جلے؟ بازل نے کچن کے دروازے کے پاس ڈیرا لگاتے ہوئے امسال کو اشارہ کیا۔ ایک پل کے لیے امسال نے ماں کی طرف دیکھا اور پھر ان کی تنبیہ کرتی نظروں کو نظر انداز کرتی بازل کے پاس جا۔ بھائی جان آپ کرسی کو رہنے دیں، بس کھانا لے آئیے۔ وہ بازو اوپر کرتے آلتے مالتے مار کے بیٹھ گئے، جیسے کھانا نہ کھانا ہو بلکہ کوئی حملہ کرنا ہو۔ نہیں بیٹا میں لے آتی ہوں نا۔ فوزیہ بیگم نے حیرانگی سے ان نمونوں کو دیکھا۔ او ہو چھوڑے بھی، آپ کھانا دے دیں بلکہ رہنے دیں، میں خود ہی لے آتا ہوں۔ بازل اٹھ کر ٹیبل کی طرف گیا اور پلیٹیں اٹھائی، 6 روٹیاں اٹھا کر ٹرے میں رکھی اور بڑا باؤل لے کر قورمے کا بھر کر سائڈ میں رکھا اور 2 پلیٹوں میں بریانی ڈال کر اس کے اوپر بوٹی اور سلاد کا ڈھیر لگا کر 2 کباب رکھے اور چمچ بھر بھر کے راتیں کو ڈالنے لگا۔ بیٹا آرام سے، نہ تو یہ مالیانی مت ہے اور نہ ہی سیل لگی ہوئی ہے جو اندھا دن ڈالے جا رہے ہو۔ ساریہ بیگم نے دان پیستے ہوئے اسے ٹوکا، جس کو اس نے ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا اور جا کر امسال کے پاس بیٹھا۔ کھانا تو اچھا بنا ہے، بازل نے چمچ بھر کر منہ میں ڈالا۔ ہاں تمہیں پتہ ہے میں نے پورے 6 کباب کھائے ہیں، امسال نے بڑے منہ جواب دیا۔ ہے کب؟ بازل نے ہاتھ رک کر حیرانگی سے پوچھا۔ جب میں کچن میں آئی تھی تب رمل آپو بنا رہی تھی فریش کھائے تھے، امسال نے پانی کا گلاس منہ میں لگاتے ہوئے کہا۔ بے وفا لڑکی مجھے نہیں بتا سکتی تھی، چلو اب یہ والے میرے ہوئے۔ بازل نے اس کی پلیٹ سے دونوں کباب اٹھائے۔ اوئے منحوس آدمی رکو واپس، امسال ایک دم سے چیخی۔ اس کی چیخ سن کر بھی جان دہل کر رہ گئی تھی۔ انہوں نے بے ساختہ ساریہ بیگم کی طرف دیکھا تو وہ سر جھکا گئی۔ قاسم صاحب نے مسکراہٹ چھپانے کی خاطر سر جھکا کر کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ بیٹا آرام سے کھاؤ پلیز، ساریہ بیگم نے منت آمیز انداز اپنایا۔ بس ہاتھ جوڑنے کی کسر باقی تھی۔ بھائی آپ ماما کو دیکھ لیں، سکون سے کھانا بھی نہیں کھانے دے رہی ہے، امسال نے شہریار کو پکارا۔ ماما کھانے دینا کیوں ٹوک رہی ہے؟ شہریار اور ان کی حمایت نہ کرتا ممکن ہی نہیں تھا۔ جواب میں ساریہ بیگم کے گھورنے پر نظر چرا گیا۔ بازل میں کہہ رہی ہوں واپس کرو ورنہ۔ بازل کو دمکایا۔ نہیں دے رہا، اس نے پلیٹ پیچھے کی اس بات سے بے نیازی کہ سب کھانا چھوڑ کر انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں چینا چپٹی میں مصروف تھے۔ مصطفیٰ شاہ دونوں ہاتھوں کی مٹھی بنا کر توڑی تلے رکھے انہیں دیکھ رہے تھے۔ بی جان بھی حیرانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کہا حویلی کی لڑکیوں کو اونچی آواز میں بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور کہا یہ جب سے ملی تھی طوفان کھڑا کیے ہوئے تھی۔ ساریہ بیگم کا شدت سے جی چاہ رہا تھا کہ وہ اٹھ کر جوتیوں سے ان کی طبیعت صاف کر دے۔ کوئی بات نہیں امسال، میں اور لاتی تھی ہوں۔ رمل ان کو لڑتے دیکھ کر پچکارا۔ ہاں ٹھیک ہے، اب اگر آپ اتنا اصرار کر رہی ہے تو لے آئیے، مگر 4 لائے گا، امسال نے آسان کرنے والے انداز میں کہا۔ شیری ان دونوں پر بس نہ چلا تو ساریہ بیگم شہریار پر چڑھائی کی۔ باجے جلے سونے آرام سے، شہریار کے اتنے پیار سے کہنے پر ساریہ بیگم دانت کچکچا کر رہ گئی۔ افو بھائی بعد میں، امسال نے ہاتھ کے اشارے سے منع کیا۔ برخوردار مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ ان دونوں کی ایسی حالت کی ذمہ دار تم ہو؟ مصطفیٰ شاہ نے دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شہریار کو کہا تو وہ کسیا گیا۔ ویسے تمہیں حیرانگی نہیں ہو رہی ہے؟ شاہ خاندان کا بیٹا اور بیٹی اور حرکتیں ایسی؟ دریاب امان کی طرف جھکا۔ ہاں بالکل، میں تو حیران ہوں، راسم چاچو بھی خاموشی سے بیٹھے ہیں۔ دریاب نے کہا نہیں، کیونکہ میں ان دونوں کو پہلے بھی ایسے کھاتا دیکھ چکا ہوں، اور جہاں تک رہی ان کی حرکتیں تو ڈونٹ وری، ابھی تو بس شروعات ہے، آگے آگے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ بہت
جلد اس گھر کے افراد پاگل خانے کی شدت سے تمنا کریں گے۔ امان نے مسکراتے ہوئے کہا، دریاب اور ذریعہ مستقبل میں خود پاگل خانے میں اپنے بال نوچنے تصور کر بے اختیار جرجری لے کر سیدھے ہوئے۔ امسال تم لوگ چلو میرے ساتھ۔ ساریہ بیگم ان دونوں کے سر پر کھڑی تھی۔ وہ دونوں اس وقت شاہ بی بی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ وزیر خدیجہ شاہ ایک طرف صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی جبکہ ثانیہ، عائشہ، رامین اور ذروہ کالج گئے ہوئے تھے۔ کل جب راسم صاحب نے واپسی کی اجازت چاہی تو بی بی جان نے ڈوٹوک انداز میں کہہ دیا تھا کہ وہ اب کہیں نہیں جائیں گے اور وہ مزید اس بات پر کوئی بات نہیں کریں گے۔ راسم صاحب نے جب اپنے اور شہریار کے کام اور بچوں کی یونین کے بارے میں بات کی تو انہوں نے کہا 20 منٹ کی مسافت پر شہر ہے تو روزانہ آنے جانے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ ان کا ختم انداز دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے اور ساریہ بیگم سے کہا کہ وہ غرض جہاد اپنی ضروریات کی چیزیں لے آئیے اور ان دونوں کو ساتھ لے جانا چاہ رہی تھی کیونکہ اگر ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کر جاتی تو پتہ نہیں کون سا طوفان کھڑا کر دیتے۔ ماما میں نہیں جا رہی، امسال نے کہا۔ میں بھی نہیں جا رہا، بازل نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ کیوں نہیں جانا؟ موڈ نہیں ہے یار، امسال نے ناک چڑھائی۔ کیوں تم لوگوں نے اپنی چیزیں نہیں لینی؟ ہو ماما آپ لے آئے گا اور ابھی ہماری 3 چھٹیاں رہتی ہیں، ہم بعد میں دیکھ لیں گے، بازل نے کہا۔ ٹھیک ہے تم دونوں میں سے ایک میرے ساتھ چلے، اور ان کی جوڑی توڑنا ہی چاہ رہی تھی، شاید اس طرح ان کی کچھ تسلی رہتی کہ ایک ان کے ساتھ ہے تو دوسرا تھوڑا کنٹرول میں رہے گا۔ میں نہیں جانا، بازل نے کہا۔ میں بھی نہیں جا رہی، امسال نے بھی صاف جواب دیا۔ تم لوگ کیوں نہیں مان رہے ہو میری بات؟ ساریہ بیگم ان کی ایک ہی رٹ سے تنگ آ چکی تھی۔ بہو اگر وہ نہیں جانا چاہتے تو تم کیوں ضد کر رہی ہو؟ پاس بیٹھی حاجرہ شاہ جو کب سے ان کی بحث سن رہی تھی بلاخر بول پڑی، اماں جان میں جا رہی ہوں، تم یہاں اکیلے کیسے رہیں گے؟ تمہارا دماغ ٹھکانے پر ہے؟ اکیلے کہاں ہے؟ اپنے دودیال میں ہے، یہ ان کا بھی گھر ہے۔ عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہی ہوں، وہ حیرت اور غصے کی ملی جلی کیفیت سے بولی۔ اماں جان ٹھیک کہہ رہی ہے، ہیرو والی باتیں مت کرو۔ خدیجہ بیگم نے بھی ساس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ آپ لوگ سمجھ نہیں رہے، ساریہ بیگم نے بھی بسی سے کہا۔ ان کی پریشانی بھی جانتی مگر ان لوگوں کو کہا ٹھیک ہے پھر میں جا رہی ہوں، تم لوگ دادی، آنی اور تائی کو تنگ نہیں کرو گے، نہیں کوئی شرارت کرو گے۔ ان کی نصیحت پر دونوں نے فرمان برداری سے سر ہلا دیا۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی، جب تم لوگ ایسے فرمان برداری سے سر ہلاتے ہو نا تو پتہ نہیں کیوں مشکوک لگتے ہو۔ وہ بھی ان کی ماں تھی، کیسے نہ اپنی اولاد کو جانتی۔ بہنوں کو بھی تنگ نہیں کروں گی، کوئی بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرو۔ اوکے اوکے، دونوں نے شرافت سے سر ہلا دیا۔ میں پھر کہہ رہی ہوں، کوئی مستی نہیں، کوئی بدتمیزی نہیں اور دادی لوگوں کو تنگ نہیں کروں گی، میں جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گی، ساریہ بیگم نے منت کرنے والے انداز میں کہا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان کو سامنے ہاتھ جوڑ دیتی۔ اف او ماما کیا ہو گیا؟ آپ تو ایسی کہہ رہی ہیں جیسے دادی اور تائی لوگوں کو کوئی چھوٹے بچے ہیں جن کی ہم فیڈر چھین کر بھاگ جائیں گے۔ امسال ان کی ایک ہی بات بار بار دہرانے پر چڑھی تو اسے گھور کر رہ گئی۔ ساریہ تم جاؤ، ہم لوگ ہیں یہاں، دیکھ لیں گے، تم پریشان مت ہو۔ خدیجہ بیگم نے اس کا پریشان چہرہ دیکھتے ہوئے تسلی دی۔ وہ التجائی نظروں سے دیکھتی باہر نکل گئی۔ بازل دریاب اور امان کے ساتھ ڈیرے کے لیے نکل گیا تھا۔ شہریار ساریہ بیگم کو شہر لے کر گیا ہوا تھا، لڑکیاں بھی گھر پر نہیں تھی، اس لیے وہ بور ہوتے کچن میں چلی آئی جہاں ریمل اور شاہین دوپہر کے کھانے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ آپ وہ کیا کر رہی ہے؟ کچھ نہیں گڑیا، بس دوپہر کا کھانا بنانے کا سوچ رہی ہے۔ تمہیں کچھ چاہیے کیا؟ ہاں نا، بہت بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کو دے دیں گے، امسال نے معصوم سی شکل بناتی تو وہ دونوں ہنس دی۔ کیوں نہیں شامین، تم اس کو فریج سے فروٹ چاٹ نکال دو، ریمل نے شاہین سے کہا تو اس نے ایک باول میں اسے نکال کر دیا جسے دیکھ کر وہ بے اختیار کلکلائی۔ اس کی حیرت پر وہ دونوں ایک بار پھر ہنس دی۔ وہ بادل لے کر باہر نکل گئی، ایسا لہرا کے تو روبرو آ گئی، دھڑکنیں بے تحاشا تڑپنے لگی۔ وہ فروٹ چاٹ کھانے میں مگن گنگناتی ہوئی ہال میں داخل ہوتے عادل سے جا ٹکرائی۔ وہ آنکھیں پھاڑے کبھی عادل کو دیکھتی جس کی یونیفارم فروٹ چاٹ سے لت پت ہو چکی تھی تو کبھی باول کو جو فرش پر خالی پڑا تھا۔ او اللہ، یہ لڑکی اب میرے حواسوں پر سوار ہو گئی ہے جو یہاں بھی نظر آ رہی ہے، عادل بڑبڑایا۔ ہائے اللہ میری فروٹ چاٹ، امسال نے رونی صورت بناتے ہوئے بولی۔ عادل جو ابھی سکتے میں تھا اس کی دہائی سن کر ہوش میں آیا تو یہ وہم نہیں ہے، یہ آفت سچ میں میرے سامنے کھڑی ہے، یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس نے سوچتے ہوئے اسے دیکھا
خدیجہ بیگم اسے بتا چکی تھی کہ راسم اور بچے آ چکے ہیں، جس طرح یہ یہاں گھوم رہی ہے کہ یہ راسم چاچو کی بیٹی۔ او خدا، اس سے آگے وہ سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ جرجری لے کر رہ گیا۔ اچانک اس کی نظر اپنی یونیفارم پر پڑی۔ اپنے یونیفارم کا حشر دیکھ کر اسے تپ چڑھی تھی۔ تم دیکھ کر نہیں چل سکتی، نان سین، یونیفارم کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے۔ ہاں مجھے نظر نہیں آتا، تمہیں تو آتا ہے نا، تم ہی دیکھ لیتے۔ لے دے کے سارا فوٹ چھاڑ گرا دیا۔ ہائے اللہ، اب میں کیا کہوں گی، کہتے ہی واپس اندر کی جانب بڑھی۔ دوسرے پورشن پلے کی تصویروں میں وہ عادل کی تصویر دیکھ چکی تھی، اور امین سے پوچھنے پر پتہ چلا عاصم طاہر کا بیٹا ہے۔ ایک منٹ رکو، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ عادل نے تصدیق کی خاطر پوچھا، ورنہ اسے کافی حد تک اندازہ ہو چکا تھا یہ آفت اس حویلی پر نازل ہو چکی ہے۔ اوہ ہاں، میں نے اپنا تعارف تو کروایا ہی نہیں۔ ہائے ایس پی صاحب، میں انسان راسم شاہ، ارے آپ کی نئی دریافت شدہ کزن، آپ کی خالہ اور چاچو کی اکلوتی بیٹی انسان۔ اسے مکمل تعارف کروایا، اپنے خدشے پر تصدیق کی مہر ثبت ہو رہے دیکھ کر وہ سختی میں آیا۔ لگتا ہے پہچان نہیں۔ خیر تم سناؤ کزن، کیسے ہو؟ امید ہے مجھے بھولے تو نہیں ہوں گے۔ اس کو شدید شوق زدہ ہو کر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر وہ اس وقت جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ لگتا ہے صدمہ کچھ زیادہ ہی شدید لگا ہے۔ چلے کوئی نہیں، پھر کبھی بات کر لیں گے، اب تو ملاقات ہوتی رہیں گی۔ اسے ہکا بکا کھڑا چھوڑ کر وہ یہ جا ہوئی۔ یا اللہ، یہ راسم چاچو کی بیٹی ہے، تو اس کا مطلب جو اس کے ساتھ لڑکا تھا اس کا بھائی اور بھی ان کا بیٹا ہے۔ یہ حویلی بہت جلد پاگل خانے میں بدلنے والی ہے، اور سب سے پہلے میں پاگل ہوں گا۔ او خدایا، آپ نے میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتے۔ تو آسمان کی طرف دیکھ کر بڑبڑایا، تم اپنے چچا سے اور بچوں سے ملے ہو؟ کچھ دیر ریسٹ کر کے وہ بی جان کے کمرے میں آیا تو انہوں نے پوچھا، جی بی جان، میں چاچو سے ملا ہوں، ساریہ خالہ گھر پر نہیں ہے تو ان سے نہیں مل سکا۔ ہاں وہ سامان لینے گئی ہے۔ کیسا سامان؟ عادل نے پوچھا۔ اپنا اور بچوں کا ضرورت کا سامان لینے گئی ہے، یہ لوگ اب یہی رہیں گے بہت دریلیا شہر میں، اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بھی اپنے سب بچوں کو اپنی نظر کے سامنے دیکھنا چاہتی ہوں۔ بی جان نے بیٹھ پر ٹانگیں سیدھی کرتے ہوئے جتنے آرام سے کہا تھا۔ عادل کو اتنی ہی زور کا جھٹکا لگا۔ کیا مطلب؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ لوگ یہاں رہیں گے تو وہ دونوں فتنے بھی یہاں رہیں گے؟ اور اس سے آگے سوچنے کی اس کی ہمت بھی نہیں ہوئی تھی۔ ارے بھائی، وہ سب اب حویلی میں ہی رہیں گے ہمارے ساتھ۔ کیوں؟ عادل نے بے ساختہ پوچھا۔ کیا مطلب کیوں؟ یہ ان کا بھی گھر ہے، اگر وہ سب نہ ہوتا تو ہم سب ساتھ ہی رہتے، بی جان نے سوچتے ہوئے کہا۔ نہیں بی جان، وہ لوگ یہاں نہیں رہ سکتے، باختیار اس کے منہ سے نکلا۔ اے ہائے، کیا بول رہی ہو؟ کیوں نہیں رہیں گے؟ اور تم کون ہوتے ہوئے یہ فیصلہ کرنے والے؟ خیر سے ابھی ہم لوگ سلامت ہیں، بی جان کے گھورنے پر وہ کسیا گیا۔ بی جان، میں کب کہہ رہا ہوں کہ وہ نہ رہیں گے، مگر وہ جڑواں فتنے یہاں نہیں رہ سکتے۔ اس نے جلدی سے صفائی دی۔ وہ کہاں جائیں گے؟ اگر وہ یہاں رہیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ لو بلا، ہم نے کہاں جانا ہے؟ اور وہ کیوں نہیں رہیں گے؟ جب راسم اور ساریہ یہاں رہیں گے تو وہ بھی تو ساتھ ہی رہیں گے نا۔ ٹھیک ہے پھر میں یہاں نہیں رہوں گا، عادل نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ باولا ہو گیا ہے کیا؟ کیا بولے جا رہے ہیں؟ بی جان نے اسے پورا ابھی تک تو نہیں ہو، لیکن اگر یہی صورتحال رہی تو بہت جلد ہو جاؤں گا۔ تو کبھی کچھ کہتا ہے تو کبھی کچھ۔ ہاں تو مجھے یہ بتا، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ مجھے لگتا ہے تجھے آرام کی ضرورت ہے، نیند تیری دماغ کو چڑھ گئی ہے۔ بی جان نے سختی سے اسے کر کہا۔ بی جان آپ سمجھ نہیں رہے، کچھ ہی دنوں میں اس حویلی میں سکون نام کی چیز ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ اس کے لہجے سے بے بسی چھلک رہی تھی۔ میں سب سمجھ رہی ہوں، تو جا کے سو جا، پھر بات کریں گے، اور ہاں باہر جا کے کسی کے سامنے مت کرنا یہ بات۔ راسم اور ساریہ کیا سوچیں گے؟ بی جان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ گہری سانس لے کر باہر رہ گیا۔ چل بھائی عادل، اپنا جگر بڑا کر، اپنے آپ میں بڑبڑاتا ہوا بی جان کے کمرے سے نکل گیا۔ دروازے کے باہر ہی ان سے بازل مل گیا۔ ہائی ایس پی صاحب، کیسے ہیں؟ میں آپ کا کزن شاہ بازل، اس دن پولیس اسٹیشن میں ہماری ملاقات ہوئی تھی، بازل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا یاد دلوایا تھا؟ بازل نے۔ میں ابھی بزی ہوں، پر بات کرتے ہیں، وہ بولتا ہوا جلدی سے اس کے پاس سے گزر گیا۔ بازل کے ہونٹوں پر جاندار مسکراہٹ آئی۔ ابھی وہ لاؤنج میں ہی پہنچا تھا کہ ہمسائے سیڑھیاں اترتی دکھائی دی۔ او گاڈ ناٹ اگین، لگتا ہے اللہ جی بڑی محبت ہے آپ کو اس ناچیز سے۔ آسمان کی طرف دیکھ کر بڑبڑایا، دل میں جلد و جلال کا ورد کرتا اس کے پاس سے گزرنے ہی لگا، مگر ہائے یہ قسمت! ہائے کزن، کہاں بھٹکی ہوئی روحوں کی طرح گھوم رہے ہو؟ کوئی لفٹ ہی نہیں، اب تو خیر سے رشتہ داری بھی نکل آئی ہے۔
پھر بھی اجنبی کی طرح نگاہیں جھکائے پاس سے گزر رہے ہو۔ انسان نے دل جلانے والی مسکراہٹ سے کہا، ایک تو یہ ان بہن بھائیوں کی تفا دینے والی مسکراہٹ، جی چاہتے کہیں نوش کر پھینک دوں۔ وہ صرف سوچ کر رہ گیا، کہنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ فی الحال مصیبت گلے ڈالنے کی موڈ میں نہیں تھا۔ نہیں ایکچولی میں ریسٹ کرنے جا رہا ہوں، پھر ملتے ہیں، ابھی تم جاؤ۔ وہ زبردستی مسکرایا، لو جی یہ کیا بات ہوئی، جب بھی ملتے ہیں ہو جانے کا کہتے ہو۔ ہائے ظالم، اس نے ڈرامائی انداز میں آ بھری، اس دن پولیس اسٹیشن میں بھی جانے کا بول دیا تھا۔ دونوں بہن بھائیوں نے اس کے ذہن پھر سے ہارے کر دیے تھے۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہم پھر ملیں گے، اسے کہتا ہوا وہ جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ساڑھے حوصلے بلند رکھے مالکا، دن چنگے مارے زندگی ایچ آوندے رہندے نہیں۔ سیڑھیاں چڑھتے عادل کو پیچھے سے اس کی آواز سنائی دی تھی۔ کہانی جاری ہے، مزید اقساط کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔